ابھی بھی آج بھی لوگ شور کرتے ہیں کہ بہت غربت ہے۔ یہ دیکھیں روڈ کا حال کیا ہے، اس رات کے اندھیرے میں جہاں سے دن کو گزرنا مشکل ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں کبڈی کا میچ دیکھنے کے لیے۔ اس غریب قوم کو، یہ غریب قوم ٹکٹوں کے لیے وہاں ترس رہی ہوگی، تڑپ رہی ہوگی، لڑ رہی ہوگی، جھگڑ رہی ہوگی، مگر عالم یہ ہے کہ رات کا یہ ٹائم ہے، ہمارے روڈز کا کیا حال ہے اور ہماری ٹریفک کے قوانین کے پر عمل کا کیا حال ہے ہمارا۔ روزانہ ایکسیڈنٹ، ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، ایمبولینسیں ہارن بجاتی گزرتی ہیں، ہر دل دھڑک کر رہ جاتا ہے۔ لیکن کیا کہیں اس قوم کا کہ یہ کبڈی کا میچ، ایک دوسرے کو تماچے مارنے کا میچ دیکھنے کے لیے کیسے یہ سر پٹاتے ہوئے اس روڈ پر اس گندگی سے گزرتے ہوئے، دوسروں کے اوپر چیٹیں ڈالتے ہوئے یہاں سے کیسے گزر رہے ہیں۔ اس عظیم قوم کو سلام ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کھیلوں پر پابندی لگا دیں، کھیلنا جرم ہے، بہت اچھا کام ہے کھیلنا، صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم نے اپنی قوم کو جرأت مند بنانا ہے، تو جرأت مند بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی قوم کو کھیلنے کا موقع میسر کیا جائے۔ لیکن یہ تو دیکھا جائے، کیا ہم نے اپنی گھروں کی چولہے جلا لیے؟ کیا ہم نے اپنی بہنوں کے سروں پہ دوپٹے ڈال لیے؟ کیا ہم نے اپنے غریبوں کا، اپنے مجبوروں کا، جو ہاسپٹلز میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، جو گھروں میں لوگ تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں، کیا ہم نے ان کا علاج کروا لیا؟ کیا ہم نے اپنی سوسائٹی کی برائیوں کو ختم کر لیا؟ برائیاں تو دن دناتی ہمارے گھروں کو ایسے جا رہی ہیں جیسے بے مہار شتر ہو، کوئی روکنے والا نہیں۔ سب دانت نکالتے ہوئے پھر رہے ہیں، اس دنیا میں گھوم رہے ہیں، سب ناٹک کر رہے ہیں۔ کیوں ناٹک کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو لوگ اس چیز کے مخالف ہیں، ان لوگوں کا بس نہیں چل پا رہا، وہ سر پٹا رہے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، چین نہیں آتا ان کو، بے چین زندگی گزرتی ہے۔ اقبال کی زندگی کیا چین سے گزری؟ بے چینی کے عالم میں دنیا سے چلے گئے۔ میرے علی کی زندگی کیا چین سے گزری؟ بے چینی کے عالم میں دنیا سے چلے گئے۔ عمر کی زندگی بھی بے چینی میں گزری۔ میرے نبی کی زندگی بے چینی میں گزری۔ قوم چین سے خراٹے لے رہی، کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کا کوئی فکر نہیں۔ جن کو فکر ہے اگر اندر سے جھانک کر دیکھیں تو ان سے زیادہ بڑا بے فکر ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن جس کو دیکھو وہ محب وطن بھی ہے، محب دین بھی ہے۔ لوگ تو دین کے نام پر یوں اس بازار کو گرماتے ہیں کہ لوگ پھر بے سمجھی میں مار بھی کھاتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں، پھر انہیں ہم شہید اور عاشق کا رتبہ دے کر پھر نئی تاریخ رقم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیا کوئی ہمارے پاس راہ دکھانے والا نہیں ہے؟ ارے اگر کوئی بھی راہ دکھانے والا نہیں ہے تو قرآن و حدیث تو راہ دکھاتی ہے۔ ان چیزوں کو ہم چھوڑ کیوں نہیں دیتے جن چیزوں کی وجہ سے ہم لڑ جھگڑ اور مر رہے ہیں؟ قوم کی طرف کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دین کی طرف کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ جت باتیں کرنے سے، لوگوں کو باتیں سنانے سے کسی قیمت دین کو کوئی تقویت حاصل نہیں ہو سکتی، دین کی سرفرازی و سربلندی نہیں ہو سکتی۔ یہ پرچم، پاکستان کا پرچم، یہ لہراتا ضرور رہے گا، مگر اس کے نیچے، لہرانے کے نیچے کیا ہو رہا ہے؟ شرمناک چیزیں ہو رہی ہیں، شرمناک چیزیں۔ کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے اوپر کوئی غیر مسلم مسلط نہیں ہے۔ انڈیا میں تو کہہ سکتے ہیں آپ کہ غیر مسلم مسلط ہے، لیکن پاکستان میں تو الحمدللہ کوئی غیر مسلم مسلط نہیں ہے۔ ہم خود مسلط ہیں، پورے نظام کے اوپر خود مسلط ہیں۔ ہم اندر سے اپنے آپ کو کسی سچے کے سامنے مقابلہ کرنے میں کی ہمت نہیں پاتے اپنے آپ میں، ہمارے پاس ہمت نہیں ہے۔ ہر کوئی سوسائٹی میں، ہر کوئی گروہ بندی میں جو رہ رہا ہے وہ اپنے روب اور دبدبے کے لیے رہ رہا ہے۔ وہ کوئی بھی ادارہ لے لے آپ پاکستان کا، اپنا کوئی بھی سول اداروں میں سے لے لے، پریس کو لے لے، اخباری نمائندوں کو لے لے، اینکر پرسنز کو لے لے، سب لوگ اپنا اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اپنا اپنا دھندا چلائے ہوئے ہیں۔ ہاں، سچائی کی آڑ میں بھی وہ کرتے تو دھندا ہی ہے نا، اس دھندے میں بھی وہ صداقت نظر نہیں آتی جو آنی چاہیے، وہ حقیقت نظر نہیں آتی، اپنے کاروبار کو چلایا جاتا۔ کیا آج اس ملک پہ وقت نہیں آیا کہ یہ ملک قتل و غارت گری میں پایا گھرا ہوا ہے؟ بچیاں قتل ہو رہی ہیں، بچیاں اغوا ہو کر زیادتی کے بعد قتل ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ ادارے کس لیے ہیں؟ کام کرنے والے کدھر ہیں؟ کیوں کوئی ان سے پوچھتا نہیں ہے؟ کیونکہ نظام مفلوج ہے، بے بس نظام ہے، چاہتے ہوئے بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ وقت آ گیا ہے کہ بدلو، خود بھی بدلو، اور ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر، میدان میں کھڑے ہو کر للکار دو کہ یہ نظام بدل کر ہی رہے گا، یہ قائد کا پاکستان ہے۔ یہ آواز تو گونجے کہیں سے کہ اے عرض وطن تجھ سے تیرے اندھیرے مٹائیں گے ہم۔ کیوں لڑتے ہیں ہم؟ نہیں لڑنا چاہتے ہم تو امن اور محبت کی بھاشا بولنے والی قوم ہے، ہمیں درس ہی امن اور محبت کا دیا گیا ہے۔ پھر اگر کوئی جھوٹا، کوئی لالچی، کوئی مکار، کوئی دھوکے باز
اسلام کی غیرت کو للکارے یا کسی غیرت مند کی غیرت کو للکارے تو کیوں نہ میدان میں کھڑے ہوں ہمیں میدان میں کھڑے ہونا ہے، ہم میدان میں کھڑے ہونے کے عادی ہیں۔ یہ قوم مسلمان قوم ہے، غیرت مند قوم ہے، یہ اسلام کے نام پر اپنے مالک پر تقوی رکھتے ہوئے آگے بڑھنے والی قوم ہے۔ لیکن جنگ و جدل ہمارا مقصد نہیں ہے، لڑنا ہمارا مقصد نہیں ہے، سرداریاں طلب کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، مومن کی میراث نہیں ہے یہ۔ شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آؤ آگے بڑھتے ہیں اپنی قوم کو قوم بنانے کے لیے۔ بہت سے مسائل ہیں جو ہم خود حل کر سکتے ہیں، حکومت سے برڈن ہٹا سکتے ہیں۔ خدا را آئیے ایک قوم بن جائیے۔ 14 اگست کا بھی پیغام ہے، ساتھ میں شہادت امام علی مقام کا بھی یہی پیغام ہے۔ آؤ خدا کے لیے فالو کرو، پلیز فالو دا پاکستان، فالو دا اسلام۔